إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تعطس الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأحينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سره موافى في جسده عنده قوت يومه فكأنما هيزت له الدنيا بحذافيرها
رواہ مسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمین۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، عظمت و کبریائی، بزرگی اور بڑائی وحدہ لا شریک خالق کائنات مالکیت السماء کے لیے بادہ درود و سلام کی بارشیں نازل ہو اس کے بھیجے گئے تمام انبیاء کرام و رسول اعظام پر ہو، بالخصوص ہمارے آخری نبی سید الثقلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو۔ محترم سامعین کرام، حاضرین جمعہ، بزرگان دین، اساتذہ کرام، خواتین، مائیں اور بہنوں، آج جس ماحول سے ہم گزر رہے ہیں، ملک کے جو حالات ہیں وہ کسی سے مخفی اور پوشیدہ نہیں۔ دوستو، اگر ہم پیچھے کی طرف جائیں، اس وقت جبکہ انسانیت کی تخلیق ہو رہی تھی، بابا آدم علیہ السلام کے روپ میں اور شکل میں فرشتوں کو جو اندیشہ تھا، کیا کہا تھا؟ اللہ رب العالمین نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین کے اندر میں اپنا ایک نائب اور خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اللہ رب العالمین کہتے ایک ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہے جو زمین میں ناحق فتنہ و فساد برپا کرے گی، خون اور خرابہ کرے گی۔ فرشتوں کا یہ اندیشہ گاہے گاہے دیکھنے کو ملتا ہے، اور عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قتل و غارت گری، خوریزی، ظلم و تشدد عروج پذیر ہوتا ہے۔ ہمیں اکثر یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، انسان کا دشمن نظر آ رہا ہے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں۔ یہ کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے، یا تو حکومت اور کرسی کی ہوس، زمین یا جائیداد کا مسئلہ، یا پھر اس کے پیچھے کچھ اور سبب ہو سکتا ہے، مگر یہ قتل و غارت گری، خوریزی، ظلم و تشدد ہم آئے دن دیکھتے رہتے ہیں۔ فرشتوں کا یہ اندیشہ بالکل بجا تھا۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو آزاد پیدا کیا، انسان آزاد رہنا چاہتا ہے، انسان کو انسان کی غلامی سے نکالنے کے لیے اللہ رب العالمین نے دین اسلام کو نافذ کیا۔ ہمیں یہ بتایا کہ انسان کو انسان کی غلامی سے نکال کر کے ایک رب کی غلامی میں لایا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان آزاد، اللہ رب العالمین نے اس کو پیدا کیا اور آزاد رہنا چاہتا ہے۔ آزادی کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے وہ امن اور سکون ہے۔ امن، شانتی اور سکون انسان کی زندگی کا ایک اہم جز ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین کے پیارے نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اپنی بیوی کو بے آب و گیا بنجر سرزمین مکہ پر جب لا کر کے بسایا، اس وقت سب سے پہلی جو دعا مانگی تھی وہ امن و سکون کی دعا تھی۔ رب اجعل هذا البلد آمنا، پروردگار عالم تو اس شہر مکہ کو امن والا شہر بنا دے۔ اور یہی وجہ ہے جب اللہ رب العالمین نے مکہ والوں کو خطاب کیا تو کیا فرمایا؟ لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ تمہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرو جس رب نے تمہیں خوف سے نکال کر کے امن و سکون والی زندگی عطا کی۔ ظاہر سی بات، اسلام سے قبل مکہ کے حالات کا اگر جائزہ لیا جائے، دیگر قومیں مکہ پر ظلم و ستم ڈھا رہی تھی، مکہ والے بیچارے مجبور تھے، آپسی خانہ جنگی کے شکار تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر
सकीनत नाज़िल की, उन्हें अमन वाली जिंदगी अता की, उन्हें सुकून अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता फरमाया। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो दुआ रंग लाई। आज इस रुए ज़मीन पर सबसे ज्यादा अमन शांति की कोई जगह है तो वह हरमैन शरीफैन है, मक्का है या मदीना है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का असर था। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए फरमाया था, मन अस्बह मिनकुम आमिनन फी सिरबिही मुआफा फी जसदिही इंदहु क़ूत यौमिही, जो शख्स इस हाल में सुबह करता है कि अमन सुकून की जिंदगी उसे नसीब है, उसके पास रोजी रोटी मौजूद है, दुनिया बिहज़ाफ़िरिहा, गोया कि दुनिया की तमाम भलाइयों उसके लिए समेट करके रख दी गई। इंसान अमन सुकून का तलबगार है, इंसान ये चाहता है कि सुकून की जिंदगी गुजारे, मगर अब गाहे गाहे ये धमाके, ये इंसानियत सोज मजालिम हमारा देख रहे हैं। नहीं तो इस्लाम पसंद करता है, और हकीकत में जो इस्लाम के मानने वाले होंगे वो कभी भी लोगों को के ऊपर जुल्म सितम नहीं ढा सकते, इनका ताल्लुक दहशतगर्दी से नहीं हो सकता। आज बेजा तौर पर मुसलमानों को दहशतगर्द करार दिया जा रहा है, दहशतगर्दी से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों याद रखना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदीन नास लियुज़ीक़हुम बअज़ल्लज़ी अमिलू। ये जो जमीन पर खुश्की और तरी में, समंदरों में, दरियाओं में ये जो फितने रोनमा होते हैं, फसाद फिल अर्ज़ जो होता है, फसाद बर्पा होता है, इसके पीछे तुम्हारा अपना हाथ है। इंसान ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, हमने खुद अपने आप पर जुल्म किया है। ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदीन नास, ये तुम्हारे अपने हाथ के करतूत हैं, ये तुम्हारे अपनी कमाई है, तुम्हारे अपने कारनामे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस रुए जमीन पर कभी कभी ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की मशीयत और मर्जी ही तो है जो इंसानियत के खिलाफ इंसान खुद उठ खड़ा हुआ है, और ये तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है जो तुम्हारे ऊपर जुल्म किया जा रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, बिमा कसबत अयदीन नास लियुज़ीक़हुम बअज़ल्लज़ी अमिलू, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे इस अमल का बदला इसी दुनिया में चखा दे। लअल्लहुम यरजिऊन, और हो भी सकता है कि ठोकर खाकर तुम संभल भी जाओ। ये हमारे अपनी कमाई है, हमारे अपने करतूत हैं। एक दूसरे पर इल्जाम देने से बेहतर है आज जो इंसान और खुसूसी तौर पर मुसलमानों को दहशतगर्द करार दिया जाता है, हम पीछे की तरफ मुड़ करके देखें, कहीं न कहीं इसमें हमारी कोताही और कमी है। वरना एक दौर वो भी था जब इस्लाम उरूज पर था, मुसलमानों ने चहारगाह आलम में, पूरी दुनिया में, चाहे वो यूरोप हो, अमेरिका हो, एशिया हो, हर जगह अपना सिक्का मनवाया था, अपनी हुकूमत इन लोगों ने कायम की। वो भी तो एक जमाना था। आखिर वजह क्या थी? उन लोगों की जो लड़ाई थी सिर्फ इलाए कलिमतिल्लाह के लिए थी। वो जो तगोदो कर रहे थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करना उनका मकसद था, इसलिए वो दुनिया में आगे बढ़ते गए, कामयाबी और उनके कदम चूमती गई। और हुआ ये देखते देखते वो लोग सऊदी अरब से निकल करके पूरे अरब पर काबिज हुए, और फिर स्पेन के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, अफ्रीका के अंदर, अमेरिका के अंदर कौन सा ऐसा खित्ता है जहां उन लोगों ने इस्लाम का झंडा नहीं फहराया। और फिर हुआ भी यही, जब मुसलमानों में ऐश परस्ती आम हो गई, इन मुसलमानों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की नियमतों का गलत इस्तेमाल किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन का कानून साबित आ गया। वतिल्कल अय्याम नुदाविलुहा बैन नास के लपेट में हम आ गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर वक्त को पलट दिया, वक्त और हालात ने करवट ली। जो मुसलमानों को इज्जत और शान हासिल थी, शौकत और सल्तनत हासिल थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर उन्हें छीन करके गौर कौमे के हवाले कर दिया। इसकी मिसाल और पीछे की तरफ जाइए, बनी इस्राइल जब फिरौनियों के जुल्म तशद्दुद और चंगुल का निशाना बने हुए थे, लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम आए, बनी इस्राइल उनके ऊपर ईमान लेकर के आती है। वही फिरौन जो कभी अपने आप को खुदा कहलवाता था, वही फिरौन जो अपने आप को माबूद मानता था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस ईमान की दौलत से फिरौनियों से वो हुकूमत लेकर के मूसा अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों के हवाले कर दी। एक जमाने तक बनी इस्राइल ने इस दुनिया पर हुकूमत की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वफ़ज़्ज़लनाकुम अलल आलमीन, पूरी दुनिया वालों पर
نے बनी इसराइल को फजीलत अता की, मगर जब इनकी भी शरारतें बढ़ गई, जुल्म तुग़यान हद से बढ़ गया, फिर गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन का ठप्पा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लगा करके उन्हें इस तरीके से ज़लील और रुसवा किया कि सूअर और बंदर भी बना दिया। और आज हमारा हाल भी वही है। इस सरजमीन हिंद पर जहां हमने हजारों साल हुकूमत की है, इसे हिंदुस्तान की सरजमीन पर आज इसे हिंदुस्तान से निकालने की हमें नाकाम कोशिश की जा रही है। ये हिंदुस्तान हमारे लिए जिंदगी बनता जा रहा है। आखिर हैं तो हम यहीं के बासिंदे, आखिर हम हैं तो यहीं के रहने वाले। हमारे सलाब ने सरजमीन हिंद को अपने खून और पसीने से सींचा है, मगर आज हमारी कोई हैसियत नहीं, कोई हकीकत नहीं इस सरजमीन हिंद पर। आखिर वजह क्या है? क्या कभी हमने सोचा आज दुनिया के अंदर कहीं भी बम धमाका होता है, कहीं भी हमला होता है, टारगेट और निशाना सीधे मुसलमानों को बनाया जाता है। अगर ना भी हो इस और इस्लामिक की इजाजत भी नहीं देता कि कोई मुसलमान आतंक फैलाए, कोई मुसलमान दहशतगर्दी फैलाए, कोई मुसलमान का ताल्लुक दहशतगर्दी से हो, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। जो दहशतगर्द होगा वो कभी मुसलमान नहीं हो सकता। इस्लाम ने तो उसकी सजा सुनाई है जो जमीन के अंदर कितना फसाद बर्पा करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि उसे सूली पर चढ़ाने से पहले उनके हाथ और पांव को खिलाफ एक दूसरे के खिलाफ काट दिया जाए, उनके हाथ और पांव को काट दिया जाए, उसके बाद सूली पर चढ़ाया जाए, उन्हें दुनिया के अंदर तरह तरह की सजाएं दी जाए। कुरान तो हमसे ये मुतालबा करता है, दहशतगर्दी का वजूद इस्लाम के अंदर नहीं, मगर आज इस्लाम और दहशतगर्दी को एक नजर से देखा जाता है। ये कभी हकीकत नहीं हो सकता। आज इस हिंदुस्तान के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर सियासी लोग अपने सियासत की रोटियां सेक रहे हैं, मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं, खुद का हमले किए जा रहे हैं। न जाने इसके पीछे किसका हाथ है। मैं ये नहीं कह रही कि हमला किसने किया, जो पुलवामा में अटैक और हमला हुआ था इसका जिम्मेदार कौन है, किसने खुद का हमला किया। अगर खुदा न खास्ता कोई मुसलमान है वो ये समझता है कि हमला करके हमने अपने आप को शहादत के मर्तबे पर फायज कर लिया, अल्लाह की कसम है ऐसे लोग शहीद नहीं बल्कि जहन्नमी है। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। यह खुदकुशी है और खुदकुशी करना इस्लाम के अंदर हराम है। चाहे वो पाकिस्तान से आए हो हमला करने के लिए, पाकिस्तान वालों ने हमला किया जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, खुद का हमला करके अपने आप को शहादत के मर्तबे पर फायज करना चाहते हैं। क्या गज़वे हिंद के वो जो उनका जो ये मानना है कि गज़वे हिंद होने वाला है, नबी की बशारत से निस्ताक हैं हम, ये मानते हैं और वो हमले पर हमला कर रहे हैं। अल्लाह की कसम है वो ये गलत फहमी में है। वो जो लड़ाई होगी इलाए कलिमतुल्लाह के लिए होगी, इस्लाम को बुलंद करने के लिए होगी, वो कोई सियासी लड़ाई नहीं होगी, मुल्क और खित्ते की लड़ाई नहीं होगी, वो कुर्सी की लड़ाई नहीं होगी दोस्तों। और इसमें वो खुद का हमले की इजाजत इस्लाम नहीं देता कि अपने आप पर बम बांध करके कूद जाए, खुद भी हलाक हो जाएं और दूसरों को भी हलाकत और तबाही के दहाने पर उतार दें। यह खुदकुशी है। हदीस के अल्फाज है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई शख्स अगर नेज़ा मार के अपने आप को हलाक करता है, क़यामत के दिन वो इसी तरीके से अपने आप को नेज़ा मारता रहेगा, जहन्नम में उसे यही सजा दी जाएगी। दीवार से कूद करके कोई अपनी जान देता है, इसी तरीके से क़यामत तक, और मरने के बाद जहन्नम में उसे यही सजा दी जाएगी। कोई शख्स जहर का प्याला पीता है, खुदकुशी करता है, अपनी जान खुद गंवाता है, इस्लाम भी इसके बारे में कहता है वो क़यामत के दिन और इस तरीके से जहन्नम के अंदर भी वो यही जहर का प्याला पीता रहेगा, उसे ही सजा और अजाब दिया जाता रहेगा। मैं पूछना चाहता हूँ, ये कौन सी अकलमंदी है, ये कौन सी दानिशमंदी है? तुम किस इस्लाम के मानने वाले हो? क्या इस्लामी तालीमात तुम तक नहीं पहुंची जो इंसान का खून कर रहा है? दोस्तों, अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं तो ताइफ को अपनी नजरों के सामने रखना होगा, फतेह मक्का को अपनी नजरों के सामने रखना होगा। इससे बड़ा अमन का अलमबरदार पूरी इंसानियत ने नहीं देखा, पूरी तारीख ने नहीं देखा जो अमन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम किया। वो ताइफ की सरजमीन थी जहां पत्थर खा के भी लोगों को दुआएं दी, उनके पास ताकत थी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। चाहते तो एक इशारे पर ताइफ वालों को दो पहाड़ों के दरमियान पीस दिया जाता, मगर नहीं, वो अगर के मुसलमान
نہیں تھے، مگر اسلام کی یہ تعلیم بھی تو ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، جس نے ایک انسان کو مسلمان نہیں کہا، کسی بھی انسان کو ناحق قتل کرتا ہے اور زمین میں فساد برپا کرتا ہے، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کی جان لینا بھی گوارا نہیں کی، پتھر کھا کر بھی دعائیں دی۔ فتح مکہ کی طرف آپ لوٹیے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا، امن اور شانتی کی وہ مثال قائم کی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج دنیا اسے دیکھ رہی ہے، آج دنیا اسے یاد کر رہی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بے بسی کے عالم میں مکہ سے نکالے گئے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، مگر ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب فاتحانہ مکہ کے سرزمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل تھے، سارے مجرمین موجود تھے، سر جھکائے ہوئے تھے، آج نہ جانے کیا فیصلہ ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی چاہتے تو ایک کا بدلہ لیتے، وہ بھی تھے جنہوں نے صحابہ کرام کو تپتی ریت کر مٹایا تھا، کوڑے برسائے تھے، نیزے چبھوئے تھے، آگ اور صحابہ کرام کے سر پر ہتھوڑے مارے تھے، تمام مجرمین صف میں کھڑے ہیں، ایک اشارہ تھا، کچل کر کے رکھ دیتے مسلمان، پورے مکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے، مگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ سبھی کے سب آزاد ہو، تم سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ یہ اسلام تو امن شانتی والا دھرم اور مذہب ہے، اسے دہشت گردی سے جوڑنے کی ناکام کوشش نہ کی جائے۔ کبھی اٹھا کر کے دیکھو ہماری تاریخ، کبھی پڑھو تو صحیح، بھول جاؤ گے یہ دہشت گرد کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ دوستو، آج ہندوستان کی سرزمین پر اتنے حملے اور ہنگامے جو ہو رہے ہیں، آخر یہ مجرمین پکڑے کیوں نہیں جاتے؟ آخر یہ پکڑے کیوں نہیں جاتے؟ تمہارا نظام حکومت اتنا مضبوط ہے جو اس وقت صحابہ کرام کے زمانے میں بھی نہیں تھا، CCTV کیمرے بھی موجود نہیں تھے، آج پورے ہندوستان کے اندر اگر ایک سوئی بھی گرتی ہے تو تمہاری نظر میں وہ چیز ہے، تم اسے دیکھ لیتی ہو، مگر یہ حملے کرنے والے تمہاری نظر میں کیوں نہیں آتے؟ انہیں تم پکڑ کیوں نہیں پاتے ہو؟ ہر جگہ CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں، تمہارا نظام حکومت اتنا مضبوط ہے، آج پھر مجرمین یہ گھوم کیوں رہے ہیں؟ آزاد کیوں ہیں؟ کیوں نہیں پکڑے جا رہے؟ کہیں نہ کہیں پانی مر رہا ہے، سوچنے کا مقام ہے۔ دوستو، ایک حدیث بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ کس طریقے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام کے ماننے والوں نے اس روئے زمین پر امن اور شانتی کا درس دیا، خود عمل بھی کیا، لوگوں کے لیے ایک مثال قائم کر دی۔ آئیے دیکھتے ہیں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، بڑے ہی مشہور صحابی رسول ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ ایک شخص آیا جس نے فقر و فاقہ کی شکایت کی، ایک شخص آتا ہے رہزنی کی شکایت کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عدی کیا تم نے حیرہ شہر دیکھا ہے؟ تو اللہ کے نبی دیکھا تو نہیں، سنا ضرور ہوں اس کے بارے میں، وہ مکہ سے کافی دور تھا مکہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک زمانہ وہ بھی آئے گا، کیا شکایت کی؟ رہزنی کی شکایت تھی، لوٹ مار کی شکایت تھی، اس مدینہ کے اندر، اس مکہ کے اندر، اس عرب کے اندر لوٹ مار کی شکایت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عدی اگر تم زندہ رہے، تمہاری عمر دراز ہوئی، تم یہ بھی دیکھو گے ایک زمانہ آئے گا حیرہ شہر سے ایک عورت تنہا چلے گی، بیت اللہ کا طواف کرے گی اور پھر یہاں سے روانہ ہو جائے گی، اسے راستے میں کوئی چھیڑنے والا بھی نہ ملے گا۔ کیا فرمایا؟ راستے میں کوئی چھیڑنے والا نہ ملے گا۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا اگر تمہاری عمر لمبی ہوئی تم یہ بھی دیکھو گے ایسر و کسرا کے خزانے تمہارے قدموں میں لا کر کے ڈال دیے جائیں گے، تمہارے قدموں میں لا کر کے ڈال دیے جائیں گے۔ حضرت عدی بن حاتم نے کہا یہ کون؟ کسرا بن ہرمز۔ آپ نے فرمایا ہاں وہی کسرا جس سے لوگ ناقابل شکست تسلیم کرتے ہیں، جس کی طاقت کا پورے دنیا میں آج چرچا ہے، وہی کسرا، وہی قیصر۔ عدی بن حاتم سے آپ نے یہ بھی فرمایا اگر تمہاری عمر زیادہ ہوئی تم یہ بھی دیکھو گے کہ مال و دولت کی فراوانی ہو جائے گی، لوگ صدقہ لے کر کے نکلیں گے، کوئی صدقہ قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 پیشین گوئیاں فرمائی۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں اپنی زندگی میں 2 چیزیں تو میں نے دیکھ لی، ایک وہ میں نے خود اپنی نظروں سے دیکھا، ایک عورت آتی ہے حیرہ شہر سے خانہ کعبہ کا طواف کرتی ہے، تنہا چلی آتی ہے، کوئی اسے چھیڑنے والا نہیں ملتا، اتنا امن اور شانتی سکون کا ماحول ہو گیا تھا۔
وہ بھی زمانہ آپ نے دیکھا کہ کیسر و کسریٰ کے خزانے جب فتح کر کے مکہ مدینہ کے اندر لائیں گے، کہتے ہیں کہ میں خود اس جنگ میں شریک تھا، میں خود وہاں موجود تھا، اور اپنے شاگرد سے کہتے ہیں اگر تمہاری عمر لمبی ہوئی تو تم دیکھ لینا نبی کی تیسری پیشین گوئی بھی صادق آنے والی ہے کہ لوگ صدقہ لے کر کے نکلیں گے، کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ اس پورے واقعے میں حضرت عدی بن حاتم کہتے جب آپ نے یہ فرمایا کہ ایک عورت تنہا آئے گی، بیت اللہ کا طواف کرے گی اور چلی جائے گی، کوئی چھیڑنے والا بھی نہ ہوگا، عدی بن حاتم کہتے ہیں میں نے کہا فَأَيْنَ دُعَاءُ طَيْءَ الَّذِينَ قَدْ شَحَرُوا فِي الْبِلَادِ کہ قبیلہ طی کے وہ چور ڈاکو کہاں چلے جائیں گے جنہوں نے شہروں میں فتنہ اور فساد برپا کر رکھا ہے، لوٹ مار کا بازار گرم کر رکھا ہے، یہ سارے ڈاکو کہاں چلے جائیں گے؟ ذرا اس الفاظ پر غور کرو، وہ کون سی طاقت تھی، وہ کون سا نظام حکومت تھا جس نے چند سالوں میں پورے عرب کے اندر امن شانتی کا ماحول پیدا کر لیا۔ دوستو اگر اپنے اسلاف کی تاریخ کو پلٹ کر کے دیکھو، اٹھا کر کے دیکھو، حدیث کا مطالعہ کرو تو تمہیں پتہ چلے گا وہ بھی ایک تاریخ تھی۔ شاعر کہتا ہے چمن میں تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں کی باغ میں ایک شور تھا گل تھا، کھلی جب آنکھ نرگس تھی نہ تھا جس خار کچھ باقی، بتاتا باغباں رو رو یہاں گنچا یہاں گل تھا۔ وہ ہمارا ایک شاندار ماضی جسے آج ہم نے بھلا کر کے رکھ دیا۔ آج جب ہم تاریخ کے صفحات کو الٹتے ہیں تو یقین مانو پاؤں تلے سے زمین کھسک جاتی ہے آج کے حالات کو دیکھ کر کے۔ آج ہم بھی تو مسلمان ہیں، نبی کی وہ حدیث حرف بھر کا صادق آ رہی ہے، مسلمانوں کی جہاں کوئی حیثیت اور وقت باقی نہیں رہ جائے گے، بھوکے دسترخوان پر جس طریقے سے ٹوٹ پڑتے ہیں آپ نے فرمایا ویسے دوسری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی۔ صحابہ کرام نے کہا تھا اور من قلت یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ہماری تعداد کیا کم ہوگی؟ کہا بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل، نہیں بلکہ تمہاری تعداد ان سے زیادہ ہوگی، تم بہت زیادہ ہوگے، لیکن تمہاری حیثیت سمندر کے اوپر بہنے والے جھاگ اور خس و خاشاک کی طرح ہوگی، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ وَلْيَنزِعَنَّ اللَّهُ فِي صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَبَّةَ مِنكُمْ، دشمن کے دلوں میں جو روب و دبدبہ اللہ نے ڈالا ہوا ہے مسلمانوں کا، وہ روب و دبدبہ چھین لیا جائے گا۔ دشمن جو ہے وہ کافر جو ہے تم سے کہیں زیادہ بہادر نظر آئے گا۔ آج بزدلی ہمارے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا اور تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا۔ پوچھا گیا وہن کیا بیماری ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کی ناپسندیدگی تمہارے دلوں میں ڈال دی جائے گی۔ ہماری ناکامی کا اصل سبب یہی ہے کہ ہم دنیا سے محبت کر بیٹھے۔ وہ قوم جو اللہ رب العالمین کے لیے راتوں کو جاگا کرتی تھی، دن میں اللہ کے لیے گھوڑ سواری کرتی تھی، جو جنگوں کے میدان میں اپنی زندگی گزارا کرتے تھے، آج وہ عیش پرستی کا شکار ہو گئی، دنیا سے محبت کر بیٹھی۔ موت سے جو ٹکرا جانے والے ہمارے اسلاف تھے، موت جن سے بھاگتی تھی، آج انہی کے ہم ماننے والے ہیں، انہی کی نسل سے ہیں، آج ہم خود موت سے بھاگ رہے ہیں۔ ہم مرنا نہیں چاہتے، ہمارے اعمال کچھ ایسے ہی ہیں کہ ہم اگر مریں تو پھر ہمیں پتہ ہے ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے، اس لیے ہم موت سے بھاگ رہے ہیں، موت سے گھبرا رہے ہیں۔ دوستو ضرورت اس بات کی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آپس میں مل جل کر کے رہیں، اتحاد و اتفاق پیدا کریں، اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلیں، تاریخ کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ ہمارے اسلاف کیسے تھے، وہ صحابہ کرام کی زندگیاں کیسے تھی۔ وہ کھاتے پیتے تو کچھ نہیں تھے لیکن پھر بھی وہ فولاد تھے، غیر مسلموں کے سامنے، کافروں کے سامنے ڈٹ جایا کرتے تھے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ یہ وہ ہمارے اسلاف تھے، مگر آج ہمارے ہی کارنامے ہیں، ہمارے ہی کرتوت ہیں جو آج اس سرزمین ہند پر خصوصی طور پر مسلمانوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، دہشت گردی سے جوڑا جاتا ہے۔ اگر یقیناً ہم اسلام کے صحیح معنوں میں فالوور ہوتے، اسلام کے ماننے والے ہوتے، اپنے اخلاق و کردار سے اسلامی تعلیمات کو ظاہر کرتے، صرف زبان سے نہیں دوستو، اپنے اخلاق و کردار سے اگر اسلامی تعلیمات کو ہم نافذ کرتے تو یقین مانو دشمن تمہارا اسیر ہو جاتا،
دشمن تمہاری محبت میں خود بخود گرفتار ہو جاتا اور نہ چاہتے ہوئے بھی دائرہ اسلام کے اندر وہ خود داخل ہو جاتا. مگر ہمارے کارنامے ایسے ہیں، ہمارے کرتوت ایسے ہیں، ہمارے اخلاق ایسے ہیں کہ غیر مسلمین خود دیکھ کر کے کہتا ہے مسلمان تو ایسا نہیں ہو سکتا. جھوٹ ہم بولتے ہیں، شراب ہم پیتے ہیں، جوا ہم کھیلتے ہیں، ایک دوسرے کو دھوکہ ہم دیتے ہیں، مہمانوں کی عزت کرنا ہمیں نہیں آتا، ہمیں پڑوسیوں کے حقوق نہیں پتا، ہمیں سارے اخلاق جو تھے وہ ہم سے رخصت ہو چکے. ظاہر سی بات ہے اسلام جو پھیلا، آج دشمنان اسلام کا کہنا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے. نہیں دوستو، اسلام جو ہے اخلاق اور محبت سے پھیلا ہے. مثالیں دی جا سکتی ہیں، اسلام اخلاق اور محبت سے پھیلا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. وہ تو اللہ کا کرم ہے کہ آپ نرم دل ہیں، آپ اخلاق والے ہیں، آپ محبت سے پیش آنے والے ہیں. اگر آپ سخت دل ہوتے تو شروع ہوتے، آپ کے اندر سختی ہوتی، یہ جو صحابہ کرام کی بھیڑ اور مجمع آپ کے پاس نظر آتا ہے وہ اسلام قبول ہی نہیں کرتا. اپنے اخلاق سے لوگوں کو دلوں کو جیتنے والے بن جاؤ. ہمارے اخلاق ویسے ہونے چاہیے. غیر مسلمین کے ساتھ بھی یہ نہیں کہ چھوڑ یار غیر مسلم ہے، کافر ہے، منافق ہے وغیرہ وغیرہ. نہیں، غلط وہ ہے دوستو، اس کا دھرم اور مذہب نے اسے تعلیم اور تربیت نہیں کی ہے. مگر آپ اسلام کے ماننے والے ہو، خدا را اپنے کیریکٹر اور اخلاق سے اسلام کو بدنام مت کرو. اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کو اپنے دل میں، اپنے ظاہری طور پر اتارنے اور لوگوں میں نافذ کرنے کی کوشش کرو. آخر میں بس اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں دین پر عمل کرنے والا بنا دے. العالمین تو آج مسلمانوں کی جو حالات ہیں خصوصاً اس ملک ہندوستان کے اندر جو بے بسی کی زندگی گزار رہی ہیں، العالمین تو پھر انہیں وہ عزت، وہ شان و شوکت، وہ رفعت، وہ بلندی واپس کر دے. العالمین آج ہم مسلمانوں میں جو مظلوم ہیں، مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں، العالمین تو ان پر اپنا خاص رحم و کرم فرما دے. العالمین جو ہم میں بے نمازی ہیں انہیں 5 وقت کا نمازی بنا دے. العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھی ایمان اسلام پر، خاتمہ ایمان پر، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان اللہ ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید. عباد اللہ رحمكم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اللہ اکبر اللہ اکبر، صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ. اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. سب کو درست کر لیں، مل کر کے کھڑے ہو جائیں. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن
نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر ويعظمه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.